اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء کی باتیں جب ہم بیٹھ کے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور بعض واقعات ان کی زندگی میں سے بیان کرتے ہیں، تو ان باتوں کے بیان کرنے کا یا ان واقعات کے سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ان انبیاء یا ان بزرگوں کی زندگی کے ان نمونوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں میں بھی عملاً ویسے ہی کام کریں، اپنی زندگیوں میں بھی تبدیلی پیدا کر کے عملاً ہم اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا کریں۔ بہت سارے پہلو ہم ان بزرگوں، ان خدا کے پیاروں، خدا کے اولیاء اور انبیاء کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، جن میں سے ایک چھوٹا سا پہلو جو چھوٹا اس سینس میں کہ کرنا چاہیے لیکن بہت اہم ہے، وہ عفو اور درگزر ہے۔ یعنی اگر کسی دوسرے شخص سے کوئی نقصان ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی تکلیف دہ امر اس سے ظاہر ہو جائے، تو ہمیں مقابلتاً کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یقیناً ہر جگہ عفو اور معافی کام نہیں آتی، لیکن غالب طور پر ہمیں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی کسی شخص سے کوئی نقصان یا کوئی زیادتی یا ظلم ہو جاتا ہے اور اس کا اثر بہت زیادہ دوسرے لوگوں پر نہیں پڑنے والا، تو اس سے درگزر کرنا خدا تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ خدا کی بھی یہ صفت ہے اور اس کو پسند ہے کہ معاف کیا جائے۔ دو چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کو سننے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی محمد اکبر خان ان کا نام تھا، اور معروف ہے سنور سے وہ ہجرت کر کے قادیان دارالعمان میں آ کر بیٹھ گئے۔ محمد اکبر خان سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم اپنا وطن چھوڑ کے قادیان میں آئے تو حضور علیہ السلام نے ان کو اور ان کی فیملی کو اپنے گھر میں ہی ٹھہرا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ روایت کر رہے تھے اس وقت ظاہر ہے کافی لمبا عرصہ گزر چکا تھا اس بات کو، لیکن انہوں نے بتایا کہ میں جب آیا تھا اس وقت میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی تھی، تو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا طریق یہ ہوا کرتا تھا کہ سر شام موم بتی جلا دیا کرتے تھے، اور صرف ایک نہیں بلکہ بہت سی موم بتیاں جلایا کرتے تھے کہ روشنی اچھی لگتی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں بھی اکثر گھر میں موم بتیاں جلا کے روشن کر دیا کرتا تھا۔ ایک موم بتی میری چھوٹی بیٹی جو اس وقت عمر میں بہت چھوٹی تھی، انہوں نے ایک موم بتی جلائی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کمرے میں رکھ آئی۔ رکھنے میں کچھ ایسی کوتاہی ہوئی یا واللہ عالم کیا وجہ ہوئی کہ وہ موم بتی گر گئی، اور گرنے کے نتیجے میں وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تحریر کردہ مسودات پڑے تھے جو سب کے سب جل گئے۔ جب علم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بہت ہی قیمتی مسودات جل گئے ہیں اور کچھ دیگر چیزیں بھی ان کا بھی نقصان ہوا، تو سب کو بہت سخت گھبراہٹ ہوئی۔ محمد اکبر خان صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اور میری بیوی بھی اور میری بیٹی بھی، ہم سب پریشان تھے اور بہت سخت گھبرائے ہوئے تھے، اور یقیناً گھر کے افراد بھی گھبرائے ہوئے تھے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب علم ہوگا تو کیا ہوگا، کتنا دکھ ہوگا، اور وہ اس انتظار میں تھے۔
کہ حضور کو علم ہو. تو جب حضور کو علم ہوا تو حضور علیہ السلام نے کسی شدید خفگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت بڑا نقصان نہیں ہوا. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مسودات کی بڑی حفاظت فرمایا کرتے تھے، بڑا خیال رکھا کرتے تھے. جو ساری رات بعض دفعہ بیٹھ کے خدا تعالیٰ کے اس دین کی اشاعت کی خاطر تحریر فرمایا کرتے تھے، ان چیزوں کو حضور حفاظت کے ساتھ اپنے صندوقوں میں سنبھال کے رکھتے تھے. لیکن اتنے بڑے نقصان کے باوجود حضور نے ان کو نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، اور نہ ہی کوئی اور ایسا رویہ اختیار کیا جس کے نتیجے میں ان سب کو اس چیز کو، اس پریشانی کا نتیجہ دیکھنا پڑتا. بلکہ حضور نے صرف اتنا فرمایا کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہو گیا. اسی طرح محمد اکبر خان صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی اور موقع پہ وہ بتاتے ہیں کہ مسجد مبارک سے ایک رستہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر کو جاتا ہے، اور وہاں اس زمانے میں ایک وہ کھڑکی کے ساتھ ایک چھوٹی سی لکڑی کی سیڑھی لگی ہوئی ہوتی تھی، دیار کی لکڑی تھی اس زمانے میں، وہ سیڑھی لگی ہوئی تھی. تو جب حضور مسجد مبارک کی چھت سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو یہ محمد اکبر خان صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کو رستہ دکھانے کے لیے آگے بڑھا، اور میں نے لالٹین روشنی کرنے کے لیے، شام کا ٹائم تھا، لالٹین آگے کی. لالٹین اس زمانے میں ہوتی تھی جس میں مٹی کا تیل نیچے ہوتا تھا، اور اس کے اوپر ایک کپڑے کی ایک بتی جل رہی ہوتی تھی، اور اس کے اوپر ایک شیشہ لگا ہوا ہوتا تھا. تو وہ کہیں لالٹین ان کے ہاتھ سے ہلی، اور سارا جو تیل تھا، آئل جو تھا، مٹی کا تیل، وہ اس سیڑھی کے اوپر گرا، اور ساتھ ہی آگ لگ گئی، اور وہ ساری سیڑھی جو تھی یقیناً اس کے اوپر وہ آگ پھیل گئی. اب ایسے میں بظاہر سیڑھی کا نقصان بھی ہوا ہے، اور بھی کچھ نقصان ہو سکتا تھا، اور یقیناً ایک حادثہ تھا. تو خطرہ تھا اس بات کا کہ شاید غصے میں آ کے کوئی عام دنیا دار انسان ہوتا تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتا، یا ڈانٹتا، یا ناراضگی کا اظہار کرتا. لیکن سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو ہرگز نہیں ڈانٹا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ شکر ہے، بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا، یعنی سارے گھر کو بھی آگ لگ سکتی تھی، اس لیے کوئی پرواہ کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے. معین الفاظ یہ نہیں ہے، قریباً یہ الفاظ تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہو جاتا ہے. یہ بھی تو خطرہ تھا کہ سارے گھر کو آگ لگ جاتی. تو یہ نمونے، یہ اسوہ ہمارے لیے، سب کے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ ہم صرف اس کو، ان باتوں کو، ان واقعات کو تقریروں میں استعمال کرنے کے لیے، یا لوگوں کو صرف سننے میں حظ اٹھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عملاً اپنی زندگیوں میں ایسا ہونا چاہیے. جب بھی کبھی کوئی ایسا حادثہ یا ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے جس میں کسی دوسرے انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، تو تحمل کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اسوہ، جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کی ہم نے بیعت کی ہے، ان کا اسوہ کیا تھا. جب اس اسوہ کو سامنے رکھیں گے، ذہن میں رکھیں گے، تو یقیناً کسی قسم کا کوئی طوفان اٹھانے کا موقع پیش نہیں آئے گا، بلکہ ہر وقت یہی خیال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی عفو اور درگزر پسند ہے. ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں یہی عملی نمونہ دکھانا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید.